स्पेशल तो वो था, ये तो आप सबने देख लिया। लोग कहते हैं कि वो बेज़रर था, लालोक था। उसकी मैं बातें सुन रही हूँ, हम सब समझदारों से, मैच्योर लोगों से बहुत आगे था। उसकी रियलाइजेशन, उसका दिल साफ था। यकीन माने, जिनके दिल साफ होते हैं, बच्चों के दिल साफ होते हैं। आप देखें कि कुछ बच्चे, कुछ लोगों में एकदम से बहुत ज़्यादा उनकी तरफ आते हैं। कोई जैसे कोई खातून होती है, घर की कोई बुजुर्ग औरत होती है जिसका दिल साफ सच्चा होगा, आप देखेंगे कि वो बच्चों से बहुत मोहब्बत करती है। छोटा बच्चा अगर आप उसके नज़दीक ले जाए तो वो उसकी तरफ बहुत जाने की कोशिश करता है, क्योंकि अल्लाह ने बच्चों को मासूम बनाया, अपनी फितरत पे पैदा किया। तो वो नेगेटिविटी को भी बड़ी जल्दी पहचान लेते हैं और पॉजिटिव एनर्जीज को भी बहुत जल्दी पहचानते हैं। शायद इसका दिल इसलिए इतना साफ था कि इसको ज़मान पाक में बैठा अंदर जो एक पॉजिटिविटी का इस वक्त एक, मैं समझती हूँ कि एक टावर है पूरा, उसको वो कनेक्शन उसका बेहतर था हमसे। उसकी कोई रिजर्व सीट की ख्वाहिश भी नहीं थी, कोई वजारत की भी ख्वाहिश नहीं थी। वो सुबह बेचारा अपने घर से आता था, किसी न किसी के पीछे बैठ के उसने आ जाना। मैं कल सुन रही थी कि 50 रुपये लेके जेब में आता था। उसने कहा मेरा लीडर बीमार है, मैं आजकल ज़्यादा खाना भी नहीं खाता, मैं एक कप चाय पी लेता हूँ और 2 रस खाता हूँ सारा दिन, क्योंकि लीडर बीमार है, उसकी टांग में प्लस्तर लगाया, जब वो ठीक होगा फिर मैं खाना खाऊँ। इतनी बेलौस मोहब्बत करने वाला, इतना बेज़रर, और नारे किसके लगा रहे? पाकिस्तान के। ख़वातीन के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, मुल्क की आज़ादी की बात कर रहे हैं। उसको कल जिस तरह से परसों उठाया, प्रिजन वैन में डाला है, 4:24 पे उसकी फुटेज मौजूद है, और वो उससे कह रहे हैं शाह जी, ज़िले शाह आपको भी ले गए अंदर। कह रहे हैं हाँ मैं भी अंदर हूँ, इमरान खान की ये जान भी ले सकते। और फिर आपने देखा कि उसकी जान कैसे ली गई। कल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, 37 दफ़ा उसके सर पे इस तरीके से डंडा मारा गया कि खून जम गया, खून उसके लबे में जम गया, खून उसके मुख्तलिफ ऑर्गन्स में जम गया। 26 जगहों पे मैंने उसकी लाश की तस्वीरें देखी। मैं उस वक्त एक टॉक शो में बैठी थी उसी वक्त आई, और फिर मुझसे वो टॉक शो नहीं हो सका, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। 26 जगह उसके जिस्म पे टॉर्चर किया, उसके नाजुक हिस्सों को कुचला गया। उस मासूम ने क्या किया था? उसकी सजा सिर्फ उसका एक कसूर था कि वो इमरान खान की मोहब्बत के नारे लगाता था, वो पीटीआई की मोहब्बत के नारे लगाता था, और वो पाकिस्तान की आज़ादी और हकीकी आज़ादी के जिहाद को दिल से मानता था। उस मलंग ने, सादा दिल ने किसी का क्या नुकसान पहुंचाना था? ना उसमें इतनी हिम्मत थी, ना उसमें ताकत थी। उसकी जो ताकत थी वो वहाँ लगा रहा था। वो सुबह से लेकर रात तक वहाँ खड़ा होता था। वो सुबह अजानों के टाइम पे जाके खान साहब को आवाज़ें दे के कहा करता था आई लव यू इमरान खान, और खान साहब खुद इस बात का बता रहे कि मुझे उसकी आवाज़ें आती थी। इस तरह के हमारे बच्चे वहाँ खड़े हुए हैं। किस लिए खड़े हुए हैं? कसम लेने में होकर आई हूँ, सारे कोई वहाँ वजारतों के लिए नहीं पहुँचे हुए, ना अपनी वो उन्होंने तस्वीरें डाली नहीं है कि ये देख लें हम यहाँ खड़े हैं, हम खड़े थे, हम खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। वो इसलिए खड़े हुए क्योंकि उनको ये उम्मीद है कि हम इमरान खान साहब के लिए आज खड़े होंगे, और कल ये इक़्तिदार में आके हमारे बच्चों के लिए खड़े हो रही है, हमारे मुल्क का मुस्तक़बिल इनके साथ। पिछले 10 से 11 महीनों में बार आप लोगों ने मुझे सुना होगा, मेरी ये टीम की ख़वातीन साथ बैठी हैं, जब हम नए नए असम्बलियों से निकले थे किसी को अंदाज़ा नहीं था कि क्या होने जा रहा है। मैंने उस वक्त इनको बताया था कि आप याद करेंगे कि ये टाइम कि अब हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। 10 महीनों में इन्होंने इस मुल्क को ऊपर से नीचे कर दिया। ये नया पाकिस्तान बन रहा था, इसको पुराने से भी पीछे ले गया। इतने बुरे हालात 70 सालों में नहीं आवाम ने देखे। इतनी तशद्दुद और फस्तायत, जिसे फाशिज्म कहते हैं, आप लोगों ने नहीं देखी। आज घरों में माएँ डरती हैं। मैं अब निकलती हूँ घर से तो मेरी माँ और मेरी सास मुझसे 10 दफ़ा पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। उनको ये खौफ आता है कि ये जा रही है, पता नहीं कल को ये आती है वापस या इसकी भी कोई तशद्दुद भरी लाश में मिलेगी।
ان کو ہمارے سے خوف آنا شروع ہو گیا ہمارے گھر والوں کو کہ یہ باہر جائیں گے ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک ہوگا. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. اور جن کی وجہ سے یہ خوف آ رہے، میں سمجھتی ہوں کہ میں نے پہلی دفعہ ابھی جو 15 شعبان گزری اس میں دعائیں کم مانگی اور بد دعائیں زیادہ تھیں. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں پوری رات میں سے آدھی رات صرف بد دعائیں دیتی رہی کہ اللہ جنہوں نے میرے ملک کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو ان کو مٹا دے، جو نہتوں پہ اس طرح کا تشدد کرتے ہیں تو ان کی نسلیں ختم کر دیں. جنہوں نے ہمارے غریبوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، ہمارے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، جو ہماری خواتین کے ساتھ سلوک کیا. بندے کو یقین نہیں آتا ہے کہ دن دہاڑے کسی کا منہ پھٹا ہوا ہے، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کسی خواتین کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں، یہ وردیوں میں گھسے ہوئے پولیس والے، ان کی تنخواہوں کے جو پیسے کٹتے ہیں ہمارے ٹیکسوں سے، کیا وہ اس لیے کاٹے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے محافظ ہیں؟ کیا ریاست کی مشینری اس لیے کھڑی کی جاتی ہے کہ عوام جو اصل ریاست ہے، جو الٹیمیٹ سوورن ہے، ان کے حقوق پہ اس طریقے سے ڈاکہ مارا جائے، اس طریقے سے چادر چار دیواری کو پامال کیا جائے، اس طرح آپ کے بیسک ہیومن رائٹس خراب کیے جائے اور آپ کے پولیٹیکل رائٹس؟ یہ آئین اور قانون کی انہوں نے دھجیاں اڑائی ہیں. اس ملک میں اس وقت نہ کوئی قانون چل رہا نہ کوئی آئین چل رہا. اندازہ لگائیے 10-11 مہینوں میں آپ کے لیڈر پہ 77 سے 78 FIR کاٹی گئی. ایوریج نکالے نا تو روزانہ کے حساب سے آپ دیکھیں کتنی FIR کٹ رہی. اور ابھی یہ جو مظلوم جو عمران خان کا عاشق تھا، جس کی اتنی ظلم کر کے تشدد کر کے، اور کرنے والے ہمیں پتہ ہے یہ وہی تشدد کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے اوپر حملہ کرنا ہے. یہ وہی لوگ ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے. انہوں نے اٹھا کے 302 کا مقدمہ، قتل کا مقدمہ عمران خان اور ان کی ساری ٹیم پہ کر دیا. بس یہ رہ گیا. آج صبح بلوچستان سے ٹیم پہنچی ہے، ایک نامعلوم شخص کو وہاں بیٹھے ہوئے ایک نامعلوم بندے کے لیے توہین محسوس ہوئی، انہوں نے FIR کاٹ دی. صبح پہنچے ہوئے تھے پھر دعویٰ بولنے کے لیے. 12:30 بجے میں پھر کالیں آ رہی تھی کہ اکٹھے ہو فوراً. روز کی بنیادوں پہ یہ تماشا ہے، صبح ایک FIR، شام کو ایک FIR. اتنی ڈھلائی کے ساتھ، اتنی لاقانونیت، اتنا تشدد، اتنا بروٹیلٹی اور وائلنس ہم نے نہیں دیکھا تھا. آپ نے کشمیر تو آزاد نہیں کرایا تو آپ نے سوچا چلو پاکستان کو ہی کشمیر بنا دیتے ہیں. فلسطین کی مظلومیت پہ آپ نے کیا آواز اٹھانی؟ آپ نے اپنی عوام کو کہا کہ چلو حق کے کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے کہ تم سب کو بھی ہم فلسطینیوں کی طرح ٹریٹ کریں. جس طرح ان پہ دور باہر والے ظلم ڈھاتے ہیں، ہمیں ذرا زیادہ کاسٹ پے کرنی پڑے گی. میں سوچ رہی تھی کہ ضلع شاہ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. اس سے تو وہ سری نگر میں پیدا ہو جاتا اور وہاں پہ ہندو فوج یا انڈین فوج کے ہاتھوں اگر اس طرح اس کی تذلیل ہوتی اور اتنے تشدد کے بعد وہ مارا جاتا تو ہم شاید بہت فخر کر رہے ہوتے اور گالیاں بھی بڑا کھل کے دیتے. اب تو دل میں بہت دکھ ہے کیونکہ تشدد اپنے ملک میں ہو رہا ہے اور اپنے ہی کرنے والے ہیں. اور ان کی یہ جو ساری اختیارات ہیں نا، ان کے پیسے بھی ماشاءاللہ ہم ہی بھرتے ہیں. سب ریاست کی مشینری عوام کے لیے ہوتی ہے. ریاست آپ کی جو بارڈر کے اندر اتنی سرزمین ہے نا پاکستان کی، 7,96,600 مربع کلومیٹر کو نہیں کہتے ہیں. پاکستان کی عوام ریاست، یہ آئین اور قانون اس کی پروٹیکشن کے لیے بنا ہے. یہ تمام ادارے ان کو سرو کرنے کے لیے بنائے ہیں. اس وقت تو سب کچھ مسلط ہے، اس وقت تو ہم مقبوضہ میں رہ رہے ہیں. تو اب ہم سب کا فرض ہے. لیکن ضلع شاہ کی ماں کل دھڑے مار مار کے روئی اور کل شام سے اس کا باپ پھر غائب ہے، کیونکہ 302 کا مقدمہ عمران خان پہ کاٹنا ہے اور اس سے انڈورس کروانا ہے کہ تم مدعی بن جاؤ کہ ہاں یہی ساری پارٹی کے جتنے ہیں ان پہ قتل کا مقدمہ چلے. کیونکہ عورتوں نے اب سمجھ نہیں آ رہی ہے نا، ہر وقت تو گھس کے تو اٹھانے کے چکر میں.
اس لیے آپ سب بطور پاکستانی ہم سب کا فرض ہے کہ اس وقت جو ظلم اور جبر پہ خاموشی اختیار کرتا ہے وہ ظالم جتنا ہی ظالم کہلاتا ہے. اگر آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر آپ صرف پچھتائیں گے. اور یہ بھی دنیا نے دیکھا ہے، قرآن میں اس کی بھی آپ کو گواہی ملتی ہے. قرآن کی آیات ہے جس کو علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں چینج کیا ہے کہ اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو آپ جس کو اپنی حالت بدلنے کا پاس. یہ آیت بھی آلموسٹ اسی طرح ہی آئی. اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو خود اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتے. تو اگر ہم خود نہیں اب نکلیں گے، اگر ہم خاموش خوف کے بت بن کے گھروں میں بیٹھیں گے تو آپ بھول جائیں کہ یہ آگ آپ کے گھر نہیں پہنچ گئی. یہ بھول جائیں گے ذلِ شاہ کسی اور ماں کا بیٹا تھا. آپ کے گھروں میں بھی ذلِ شاہ ہیں، آپ کے گھروں میں بھی بیٹیاں ہوں گی. وہ جو پرسوں جن کے اوپر تیزاب والا پانی پھینکا گیا ہے، جن کی چیخیں آپ سن رہے تھے، جن کی گاڑیوں کو توڑ رہے تھے وحشیوں کی طرح، وہ بھی ہمارے جیسی ہیں. کل ہم بھی وہیں کھڑے ہوں گے. یہاں پہ بھی یہ سب کچھ مناظر ہوئے ہیں. یہ 25 مئی یہاں ہوا تھا، ہم بھی اس میں شامل تھے سارے. اس وقت ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہم یہ اپنے ملک میں پھیریں. ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ کون سے قتل و غارت ہم نے کیے؟ کون سی چوری ڈاکے مارے؟ ہم تو اپنا سیاسی حق استعمال کر رہے ہیں جو ہمیں آئین اور قانون دیتا ہے پاکستان کا. تو اس لیے بھول جائیے. اگر آپ نہیں بولیں گے، اگر زبان سے بھی احتجاج نہیں کریں گے، پھر سو جائیں گھروں میں جا کے. خالی بدعاؤں سے کام بھی نہیں ہوتے. اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ پہلے افٹ تو کرو، 2 قدم چلو، نوالا توڑو گے اللہ رزق دیتا ہے. نوالا توڑ کے منہ میں ڈالتے ہیں تو پیٹ میں جاتے ہیں. اس نے تو راستہ بتا دیا. جب آپ کنونسڈ ہیں کہ حق سچ پہ آپ کا لیڈر کھڑا ہے، اس ملک کی یہ آپ نے بربادی ہوتی دیکھ لی 10-11 مہینوں میں. اس ملک کا تو سکون غارت ہو گیا. ایسے لگتا ہے کوئی نحوست طاری ہوگی ان لوگوں کی وجہ سے. تو اس لیے دعا کے ساتھ دوا بھی کریں. آپ سب قابل احترام ہیں، سب ذی شعور ہیں اور اپنے اپنے حلقہ احباب میں اثر رکھتی ہوں گی. تو برائے مہربانی ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، ظلم کی خلاف اب ڈٹنا اور اس کی بات کرنا اور اس پہ احتجاج کرنا زبان سے کم از کم تو سب پہ فرض ہے. اس وقت وہ کیا کہتے ہیں کہ جہاد آ گیا تو جا کے لڑ لو، مال سے کر لو یا زبان سے کر لو، کسی فارم میں تو کرنا ہے نا. تو آپ تیار ہیں یہ سب کرنے کے لیے؟ میں دعا سے پہلے یہ بات کروں گی کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں مطلب کیا